ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی کے احاطے میں نمازیوں پر کیا حملہ، متعدد زخمی۔ پولیس دہشت گردی کے خلاف فلسطینی مرد و خواتین کا شدید احتجاج۔ رمضان میں مسجد اقصی پر اسرائیلی فوج کے حملے کی سعودی عرب نے کی شدید مذمت۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو اماراتی صدر کا مکتوب موصول، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ گرفتار۔ میڈیا ون پر پابندی معاملے پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کے فیصلے کو کر دیا منسوخ، کہا اقتدار کے سامنے سچ بولنا پریس کا فرض ہے۔ پیپر لیک معاملے میں بنڈی سنجے کی گرفتاری کے بعد جے پی نڈا اور امت شاہ کی پی ایم مودی سے ملاقات۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیلی پولیس نے ایک بار پھر دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد اقصی کے احاطے میں نمازیوں پر حملہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی پولیس اہلکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کا تقدس پامال کرتے ہوئے مسجد کے احاطے میں گھس کر نمازیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پولیس کے تشدد سے خواتین سمیت 60 سے زائد نمازی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے نمازیوں پر آنسو گیس بھی برسائے۔ اسرائیلی پولیس کے مسجد اقصی میں گھسنے کی خبر سنتے ہی سینکڑوں فلسطینی مرد و خواتین مسجد اقصی پہنچ گئے اور اسرائیلی پولیس کی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اسرائیلی پولیس نے متعدد خواتین سمیت متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے مسجد اقصی پر اسرائیلی فوج کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی خبر ادارے ایس پی اے کے مطابق بدھ کو ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ مملکت مسجد اقصی پر حملے کی مذمت کرتا ہے اور حملے کو مسترد کرتا ہے۔ ان کے اقدامات سے امن کے لیے کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے، قبضے کو ختم کرنے اور فلسطینی کاز کے مصنفانہ اور جامع حل تک پہنچنے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت میں اپنے مضبوط موقف کی تصدیق کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ ماہ رمضان کے دوران ہوا۔ یہ اسلام میں روحانیت اور دعاؤں کا وقت ہوتا ہے۔ مذہبی تقدس کے احترام کے لحاظ سے اس قسم کے اقدامات بین الاقوامی اصولوں اور اقدار کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پولیس نے بدھ کو علل صبح مسجد اقصی کے احاطے میں نمازیوں پر حملہ کیا۔ اس واقعے کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں احتجاج شروع ہو گیا اور اسرائیلی فوج نے کہا کہ غزہ کی جانب سے اسرائیل پر 9 راکٹس داغے گئے ہیں۔ مصر، جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے حالیہ امریکی حمایت یافتہ کوششوں میں شامل ہے، نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا مکتوب موصول ہوا، جو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مستحکم دو طرفہ تعلقات اور دونوں برادریوں ملکوں کے مختلف شعبوں میں مضبوط رشتوں کو مزید بہتر بنانے سے متعلق ہے۔ سرکاری خبر کے مطابق ریاض میں متعین اماراتی سفیر شیخ نہیان بن یوسف ال نہیان نے مکتوب منگل کو دفتر خارجہ ریاض میں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے حوالے کیا ہے۔ اس موقع پر اماراتی سفیر اور سعودی وزیر خارجہ نے مختلف شعبوں میں دونوں برادر ملکوں کے تعلقات اور انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو منگل کے روز گرفتار کر لیا گیا۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے پورن اسٹار کے ساتھ اپنے تعلقات کو چھپانے کے لیے رقم ادا کی تھی اور ادائیگیوں کا معاملہ سامنے آنے سے روکنے کے لیے جعلی دستاویزات بنانے کا بھی ان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ نیو یارک کی ایک عدالت نے اس معاملے میں گزشتہ ہفتے ٹرمپ کے خلاف مجرمانہ الزامات کو برقرار رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ امریکی تاریخ میں مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے پہلے سابق صدر بن گئے۔ ٹرمپ نے اس سے قبل سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ انہیں منگل کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کے خلاف 30 الزامات لگائے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے غیر سرکاری تنظیموں کے بعد عالمی ادارے میں بھرتی خواتین کے کام کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے ایف پی اے کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان نے طالبان کے حکم کو ناقابل قبول قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں مشن یوناما کا کہنا ہے کہ مشترکہ صوبے میں قائم عالمی ادارے کے دفتر میں کام کرنے والی خواتین کو روکا گیا ہے۔
گزشتہ سال دسمبر میں طالبان نے ملکی اور غیر ملکی NGOs میں کام کرنے والی خواتین پر پابندی عائد کی تھی، تاہم اقوام متحدہ کے دفتر میں کام کرنے والی خواتین کو استثناء رکھا گیا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ فی الحال اقوام متحدہ کو طالبان کی جانب سے تحریری احکامات موصول نہیں ہوئے اور متعلقہ حکام سے مل کر تمام معاملے پر وضاحت طلب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی پابندی ناقابل قبول ہے اور اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے ملیالم نیوز چینل میڈیا ون پر قومی سلامتی کا حوالہ دیتے ہوئے نشریات کی تجدید پر پابندی لگانے والا مرکزی حکومت کا فیصلہ منسوخ کر دیا اور کہا کہ اقتدار کے سامنے سچ بولنا پریس کا فرض ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس ہیما کوہلی کی بینچ نے آج میڈیا ون پر پابندی لگانے کے مرکزی حکومت کے حکم پر مہر لگانے والے ہائی کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ پریس کا فرض ہے کہ وہ طاقت کے سامنے سچ بولیں اور شہریوں کو حقائق سے آگاہ کریں۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی میڈیا ون کی درخواست پر سماعت کے بعد اپنے فیصلے میں کہا کہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے قومی سلامتی کا حوالہ دے کر میڈیا پر پابندی قانون کے خلاف ہے۔ مضبوط جمہوریت کے لیے آزاد میڈیا کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بینچ نے کہا کہ حکومت پر تنقید کرنے کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ وہ میڈیا حکومت کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس میں اپنائی گئی مہربند کی کارروائی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تمام تحقیقاتی رپورٹس کو خفیہ نہیں کہا جا سکتا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ BRS کے اقتدار کے صرف 6 ماہ باقی رہ گئے ہیں، آئندہ اسمبلی انتخابات میں BRS کی شکست یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ریاست کی ترقی نہیں روکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 8 اپریل کو سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر وزیراعظم نریندر مودی کا جلسہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی 8 اپریل کو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے جدید تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ کہا ریلوے کے ترقیاتی کاموں کے لیے 1400 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم 7764 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے قومی شاہراہوں کے ترقیاتی کاموں کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ 1366 کروڑ کی لاگت سے بی بی نگر میں ایمس کی نئی عمارت کی تعمیری کام کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پیپر لیک معاملے میں تلنگانہ BJP صدر بنڈی سنجے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس معاملے میں BJP کے قومی صدر JP نڈا نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ بعد ازاں ان دونوں قائدین نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور وزیر اعظم نے اس مسئلے پر تفصیلات حاصل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ JP نڈا نے وزیر اعظم کو بتایا کہ 10ویں جماعت کے ہندی کے پیپر لیک کے معاملے میں بنڈی سنجے کی گرفتاری سیاسی سازش کا حصہ تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مسلم مذہبی رہنماؤں کے ایک وفد نے وزیر داخلہ امت شاہ سے رات دیر گئے ملاقات کی۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں بڑھتے ہوئے اسلام فوبیا پر بحث کی گئی۔ وفد کی قیادت ممتاز عالم دین مولانا محمود مدنی کر رہے تھے۔ مولانا محمود مدنی کے علاوہ اس وفد میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے کمال فاروقی، نیاز فاروقی اور پروفیسر اختر الواسع شامل تھے۔ وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات میں رام نومی کے موقع پر مغربی بنگال، بہار اور مہاراشٹر میں ہوئے تشدد اور بہار کے نالندہ میں مدرسے کو نظر آتش کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم جنس شادی اور اکسا سول کوڈ پر بھی بات چیت ہوئی۔ مسلم وفد نے امت شاہ کو مسلمانوں سے متعلق مسائل کے بارے میں ایک مکتوب بھی حوالے کیا۔ ملاقات کے دوران ہریانہ میں جنید اور ناصر کو زندہ جلانے پر بھی بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مسلم مذہبی رہنماؤں نے BJP لیڈران کے بیانات کو لے کر وزیر داخلہ امت شاہ کے سامنے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اکثر حکومت کی خاموشی سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہیں وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ موب لنچنگ اور نفرت انگیز تقریر جیسے معاملات پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وفد نے کرناٹک میں پسماندہ مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کے خاتمے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ مذہبی رہنماؤں نے ایکسا سول کوڈ کے بارے میں امت شاہ کا موقف جاننے کی کوشش کی، حالانکہ وزیر داخلہ نے فی الحال اس پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ لوک سبھا میں آج بھی اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے ہنگامہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے وقفہ سوالات اور وقفہ سفر نہیں چل سکا۔
شور شرابے کی وجہ سے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی۔ صبح 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہوئے جیسے ہی پریزائڈنگ آفیسر وقفہ سوالات شروع کیا تو اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ کرتے ہوئے نعرے بازی کرنے لگے۔ پریزائڈنگ آفیسر نے مشتعل ارکان سے پرسکون رہنے اور اپنی نشستوں پر جانے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ایوان میں عوام سے متعلق سوالات اٹھانا ضروری ہے۔ انہوں نے ارکان سے اپیل کی کہ وقفہ سوالات کو جاری رکھنے دیں، لیکن ہنگامہ کرنے والے ارکان نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اگروال نے ہنگامہ آرائی کے درمیان وقفہ سوالات کرنے کی کوشش کی، لیکن سیاہ لباس پہنے ہوئے اپوزیشن کے ارکان نے احتجاج کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی۔ وہیں راجیہ سبھا میں حکمراں پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان تعطل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور اپوزیشن اڈانی گروپ کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کے مطالبے پر بضد ہے۔ آج بھی ایوان میں یہ معاملہ اٹھایا گیا، جس پر شور شرابہ ہوا، جس کے باعث کارروائی 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی۔ واضح ہے کہ حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان تعطل کے باعث گزشتہ 3 ہفتوں سے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں بھی کوئی کام نہیں ہو سکا اور کارروائی ایک دن بھی صحیح طریقے سے نہیں چل سکی۔ آپ بیٹھیے پلیز، کوشچن آور چلنے دیجیے۔ کوشچن آور از آلویز ویری امپورٹنٹ۔ پلیز 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 گو بیک ٹو یور سیٹ پلیز پلیز، کوشچن آور چلنے دیجیے۔ بہت سارے مہتوپورن پرشن ہیں مانیہ سدسیوں کے، مانیہ منتری جی ان کے اتر دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں کوشچن آور ہمیشہ بہت مہتوپورن ہوتا ہے۔ کرپا کر کے اپنے استھان پر واپس جائیے۔ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے استھگت کی جاتی ہے۔ اظہر ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرے کو جا رہے 60 حاجیوں کی راجندر نگر BRS نائب صدر سید مزمل نے شال پوشی کرتے ہوئے تمام کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سید مزمل نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ریاست اور ملک کی ترقی و مسلمانوں کے تحفظ اور CM کے سیار کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس موقع پر BRS لیڈران اسحاق الدین، محمد اشفاق الدین اور اجمیر کے سجادہ نشین جاوید علی و دیگر موجود تھے، جبکہ سید مزمل نے اظہر ٹورز اینڈ ٹریولز کے مینیجنگ ڈائریکٹر علیم الدین کو ان کی خدمات پر بھی مبارکباد دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے الازہر ٹورز اینڈ ٹریولز کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کے پاس سے ایک 60 آدمی کا قافلہ اوپر پلی 175 پلر جہاں ان کی آفس ہے، سارا ہومس میں ان کو مبارکباد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ علیم قادری صاحب، جنید صاحب جو یہاں کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، ان کے زیر نگرانی یہاں پر ایک بڑا قافلہ روانہ ہو رہا ہے ہمارے سارا ہوم سے۔ میں اس کی مبارکباد عظیم صاحب کو بھی دیتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے اجمیر شریف کے جاوید علی صاحب جو سجادہ نشین ہیں، وہ ہمارے بیچ موجود ہے یہاں پر، اور میرے ساتھ BRS کے قائدین اشفاق صاحب، ہمارے اسحاق بھائی، حفیظ بھائی، اور یہاں سارا ہومس کے اور دیگر لوگ موجود ہیں، کیونکہ آج عمرہ کے لیے روانگی یہ بابرکت مہینے میں نے جب سنا ہے، حدیث سے زیادہ میں جو پڑھا ہوں، حج کا برابر ثواب ملتا ہے جو عمرہ جو کرتے ہیں رمضان شریف میں۔ میں ان تمام خواتین حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے آج رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے رکھتے ہوئے عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ علاقے کے لیے بھی ایک بابرکت علاقہ ہو گیا ہے۔ میں ان کو تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، جو کیونکہ آج ہمارے سارا ہوم پہ ایک رونق سی جیسی آ گئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں الازہر ٹورز اینڈ ٹریولز کے مالکین اور مینیجنگ ڈائریکٹر آگے بڑھیں۔ حج کا سیزن بھی جب شروع ہوگا یہاں پر ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہترین کارکردگی چل رہی ہے ہمارے الازہر ہمارے ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے۔ میں یہاں پر علیم صاحب اور ہمارے جنید بھائی، ان لوگ جو نوجوان بچے ہیں، ان کی قیادت میں آگے بڑھنا ہے۔ میں تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ اللہ کے بارگاہ میں جب جا رہے ہیں ہم تمام کے لیے دعا کریں، ہمارے علاقے کے لیے علامت ہمارے امن و سلامتی کے لیے دعا کریں، ہمارے یہاں کے وزیر اعلیٰ KCR صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اور یہاں پر ہندو مسلمان اتحاد کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ یہاں پر جب ہمارے تلنگانہ کے CM صاحب جب سے اقتدار سنبھالے ہیں، یہاں پر ایک سکون کا ماحول ہے بنسبت دیگر ریاستوں کے۔ ہمارے ملک کے حالات ایسے خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے، حیدرآباد پہ
बुजुर्गान दीन का साया है कि हम लोग महफूज हैं और हमारे हर वो चीज़ हम पूरी करते आ रहे हैं। भाइयों बहनों, यहाँ पर अल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके व्हाट्सएप से ज़्यादा इबादत में गुजारें। वहाँ पर मैं तमाम को मैं तकलीफ करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप उम्र पे जा रहे हैं, अच्छे मुकाम पे अल्लाह के घर को जा रहे हैं, वहाँ तमाम को याद रखिए। रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, अपने अहल व अयाल के लिए दुआ करें। मैं तमाम का जो मुझे मौका दिए गए अल्लाह ज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स के लोग से तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए जो मौका दिए। अल्लाह हाफिज़। हम लोग बारगाह खुदावंदी में जा रहे हैं। ये सब गरीब नवाज़ की तरफ से मैं उस बारगाह का ग़ुलाम हाजिर हुआ हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला उस बारगाह में जाऊँगा तो सभी के लिए दुआ करूँगा, बिलखुसूस अल अज़हर टूर एंड ट्रैवल्स के लिए और जो ये खिदमात दे रहे हैं उन सब के लिए मैं दुआ करूँगा। और आप जितने भी लोग हैं आपको भी अल्लाह ताला उस घर के हाज़िरी नसीब अता फरमाए और इस मुल्क में खुशहाली हो, अमन व अमान हो, भाईचारा हो और बिलखुसूस हैदराबाद में जहाँ से हम लोग जा रहे हैं या सब में आपस में इत्तिफाक मोहब्बत रहे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र। इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर किया हमला, मुतअद्दिद ज़ख्मी। पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ फ़लस्तीनी मर्द व ख़वातीन का शदीद एहतजाज। रमज़ान में मस्जिद अक्सा पर इसराइली फ़ौज के हमले की सऊदी अरब ने की शदीद मज़म्मत। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को अमाराती सदर का मकतूब मौसूल, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर ज़ोर। मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करने वाले साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। मीडिया वन पर पाबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत के फैसले को कर दिया मनसूख, कहा इख्तिदार के सामने सच बोलना प्रेस का फ़र्ज़ है। पेपर लीक मामले में बंडी संजय की गिरफ्तारी के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह की पीएम मोदी से मुलाकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।